لیکن جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے معاملہ یہ پیدا ہو گیا کہ اب بیعت کریں نہ کریں تو پھر جو ہے باغی شمار ہوگی۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فوت ہو چکے تھے، اب 4 رہ گئے تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں تھے جو عمر میں بڑے تھے، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان چاروں نے کہا کہ کام غلط ہوا ہے یہ، لیکن اس کے بعد ایک تفریق ہو گئی۔ یہ جو دونوں بزرگ تر تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ان دونوں نے کہا کام تو غلط ہے لیکن ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر خونریزی کرائی جائے، مسلمانوں کا خون بہے، بغاوت کی جائے، ایسا نہیں۔ مطلب یہ کہ اس کے اندر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اس کو تسلیم کر دیا جائے۔ لیکن یہ جو دو نوجوان تھے، ان کے اندر، نوجوان نہیں کہ وہ جوان تھے ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ جوش زیادہ تھا، یہ اڑ گئے کہ نہیں ہم اس غلطی کو اب نہیں چلنے دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے اصل فیصلہ کی بات کیا ہوئی۔ ان دونوں حضرات میں ایک اختلاف ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ یہی مقیم رہیے مکے میں، اور یہیں سے جو ریزسٹنس موومنٹ ہے وہ شروع کی جائے بنو امیہ کی حکومت کے خلاف۔ ادھر سے کوفیوں کے خطوط چلے آ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ حضرت حسین نے اپنے بھائی، چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، ان کے ہاتھ پر 10-12 ہزار کوفیوں نے بیعت کر دی حضرت حسین کے لیے، اور ان کے خطوط کے جو ہے وہ تو پورے کے پورے تھیلے تھے حضرت حسین کے پاس۔ اس سے پھر حضرت حسین نے سفر کیا۔ ادھر یہ ہوا کہ یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد جو ہے گورنر بن کر آیا، اس نے جو تشدد کیا کوفیوں پر، سب نے بیعت توڑ دی، اور حضرت مسلم بن عقیل جو ہے ان کو شہید کر دیا۔ یہ خبر پہنچی ہے حضرت حسین کو، آپ ابھی درمیان میں تھے سفر کے، آپ نے مناسب سمجھا کہ میں واپس لوٹ جاؤں، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے کھڑے ہو گئے کہ اب ہم قصاص لیے، ہمارا باپ شہید کیا گیا، قصاص لیے بغیر تو نہیں جائیں گے۔ اب یہ مروت کے خلاف تھا حضرت حسین کی کہ وہ ان کو چھوڑ دیتے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ حادثہ پیش آیا، اور اس میں بھی اصل وجہ میں بتاتا ہوں، وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت حسین نے جب وہ لشکر تھا کوفیوں کا، کوفی تو آئے تھے نا، وہی کوفی جنہوں نے بیعت کی تھی، وہی بیعت توڑنے والے تھے، وہی لشکر میں آئے تھے حضرت حسین کے خلاف۔ حضرت حسین نے وہاں عین میدان جنگ میں اعلان کیا، دیکھو فلاں ابن فلاں، یہ تمہارا خط ہے کہ نہیں، تم نے مجھے بلایا، دیکھو فلاں ابن فلاں، تم نے مجھے دعوت دی تھی کہ نہیں، یہ دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط جو ہیں تھیلے بھرے ہوئے موجود ہیں۔ اب انہیں اندیشہ یہ ہوا کہ اگر حضرت حسین کو کسی طرح بھی یزید تک پہنچ جانے دیا گیا تو ہمارا جو ہے بانڈا پھوٹ جائے گا، پھر ہماری خیر نہیں۔ ورنہ حضرت حسین نے کہا تھا دیکھو، یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے سرحدوں کی طرف جانے دو، میں کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اپنی زندگی صرف کر دوں گا، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ کر لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یزید تک ان کی رسائی ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں۔ تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ شہید کیا وہی کوفی، وہی بنو تمیم کے لوگ، وہی اکھڑ، انہوں نے نہ صرف یہ کہ شہید کیا بلکہ پھر خیموں کو آگ لگائی۔ کیوں لگائی؟ تاکہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف تھا ان کے خلاف وہ ختم ہو جائے، ورنہ آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے اور تو کوئی نہیں کیا، یعنی وہ کام تو نہیں کیا کہ جو کسی مفتوح کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین کے بیٹے بیمار تھے، حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، انہیں شہید تو نہیں کیا۔ جو خواتین تھیں جو ان کی کوئی بے حرمتی نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ اب یہ تو جیسے کہ خوارج کہتے تھے کہ جو مسلمان کافر ہو گئے ہیں، مسلمان ہیں، ان کے نزدیک کافر ہیں، ان کی بیویاں بھی حلال ہیں ہم پر، وہ تو کنیزیں ہیں، پھر فیصلہ یہ تو نہیں کیا۔ خیمے جلائے اس لیے ہے کہ وہ جو ثبوت تھا ان کے خلاف وہ ختم ہو جائے۔
یہ حادثہ فاجعہ بھی در حقیقت اسی سلسلہ سبائیہ، وہ فتنہ جو ہے اسی کا اس کی ایک کڑی ہے۔